نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کا عنوان ہے انسانی ہمدردی کے تقاضے۔ ان میں نمبر 1 امن، نمبر 2 عدل، نمبر 3 غریب پروری، نمبر 4 مہنگائی کا خاتمہ، نمبر 5 تنخواہوں میں توازن، نمبر 6 سستی اور صحیح تعلیم۔ امن، انسانی ہمدردی کے لیے امن قائم کرنا ضروری ہے۔ اولاً عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ پختہ ہو تو خاطر خواہ ثمرات مرتب ہو سکتے ہیں، ورنہ سوائے لفظی جمع خرچ کے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ خالق انسانیت کو جو اپنی مخلوق پر رحم ہے وہ کسی اور کو نہیں، پھر جس ذات کو اس نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اس سے زیادہ مخلوق کی رحم دلی کوئی نہیں کھا سکتا۔ اس لیے عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانی ہمدردی کے قوانین مقرر کیے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی قانون سازی نہیں کر سکتا، اور جو اخلاقی ہمدردی کے لیے ترتیب دیے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی اخلاق کا نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ لہذا اسلام کے سوا کوئی نظام انسانی ہمدردی کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قانون سازی کرنے والے انسان ہوتے ہیں، تو قانون سازی کرتے وقت وہ اپنی غرض کو ترجیح دیں گے۔ انسانی ہمدردی خصوصاً غریب پروری ان کے مشورے ہی سے خارج ہوگی، بخلاف اس قانون کے جس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس کو اپنی غرض نہیں بلکہ انسان کی بہبودی کے لیے قانون بنایا ہے، جس سے دنیا و آخرت دونوں میں انسان کو راحت ہے۔ نمبر 2 دوسرے اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، جو انسان کی فطرت کو جانتا ہے اور اس کی ضروریات کو بھی جانتا ہے، اس لیے اس کا بنایا ہوا قانون انسانی ہمدردی کے تقاضے کے صحیح طور پر پورا اترتا ہے، بخلاف انسان کے کہ اس کو کما حق کہو انسانی فطرت اور تقاضوں کا علم نہیں، اس لیے وہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے والا قانون نہیں بنا سکتا۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے قانون اسلام کو جاری کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاطر خواہ علم سے نوازا ہے، چنانچہ دوسروں کی وہاں تک رسائی نہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی انسان ہے جو انسانی تقاضوں کو خوب جانتے ہیں اور انسانی ہمدردی کے تقاضے پورے کر کے دکھلا کر نمونہ بن چکے ہیں۔ قرآن کریم میں آیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں عمدہ نمونہ ہے۔ اس لیے خالق کائنات کا بنایا ہوا قانون زیادہ باعث ہمدردی ہوگا، نہ کہ اس انسان کا بنایا ہوا قانون جو علم ناقص رکھتا ہے اور جو ایثار اور ہمدردی کے معنی سے واقف نہیں۔ چنانچہ تقابلی اندازے سے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی انسانی ہمدردی واضح ہے۔ خلفائے راشدین نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، ان کے واقعات انسانی ہمدردی کے شمار نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی انسانی ہمدردی کے خاطر خواہ نمونے پیش کرتے ہیں، اور تقابلی انداز سے غور کریں کہ مسلمانوں کی حکومت کا رعب 1200 سال تک رہا، لیکن یہ ثابت نہیں کہ مسلمانوں کے ظلم سے ستائے ہوئے لوگوں نے ہڑتالیں کی ہوں۔ ایک ہندو مورخ لکھتا ہے میں حیران ہوں کہ ہندوستان پر اقلیت اکثریت پر 1000 سال کیسے حکومت کر گئی۔ اس کے سوا کوئی وجہ نہیں کہ انہوں نے اسلامی عدل قائم رکھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ جن کا عدل مشہور ہے
برما سے لے کر افغانستان تک 51 سال حکومت کی، عدل سے حکومت کا بقا ہے۔ مسلمان بادشاہوں کی عیش پرستی اور خود غرضی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر انگریزوں کو مسلط کر دیا۔ اس نے سرمایہ داری اور سودی نظام کو ناقانونی تحفظ دیا، اور یہ سودی نظام ظلم پر مبنی ہے، جس سے انسانی ہمدردی نکل جاتی ہے، خود غرضی آ جاتی ہے۔ چنانچہ ایک عرصہ سے 50 سال سے غریب مزدور چیخ اٹھا، جس سے فائدہ اٹھا کر روس نے مساوات کا نعرہ لگایا اور غریب مزدور کو باقی رکھ کر کچھ ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اس کا مساوات کا دعویٰ بھی دھوکہ تھا۔ 50 سال نہ گزرے کہ غریب پھر چیخ اٹھا۔ اب اس وقت دنیا پر مادہ پرست جمہوریت اور سود خور سرمایہ دار کا قبضہ ہے یا سوشلسٹ ممالک کا قبضہ ہے۔ مسلمان حکومتیں اپنی عیش پرستی کی وجہ سے 2 بلاک میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ دونوں نظام چونکہ خود غرض انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے دنیا کو امن نہ دے سکے۔ اب دنیا کو پھر انتظار ہے کہ کوئی مسلمان عادل بادشاہ آئے اور انسانی ہمدردی والے اسلام کو جو قانون رحمت ہے نافذ کرے۔ اس لیے عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ انسانی ہمدردی جو اسلامی نظام میں ہے کسی اور نظام میں نہیں۔ اگر ارباب اقتدار اس عقیدے کو لے کر اصلاح کریں اور دکھی انسانیت کا مداوع کریں تو کسی انتقال اقتدار کی ضرورت نہ رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنے والے حکمران اور لیڈر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔